بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے، جسے دنیا میں ایک عالمی دن سمجھ کر منایا جاتا ہے، بدقسمتی سے پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر بھی اسے بڑی شہرت مقبولیت حاصل ہوئی ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے کبھی یہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اس کی بنیاد کیسے ہوئی، یہ ہمارے معاشرے کے اندر اسے جگہ کیسے ملی ہے۔ یہ بیسک ایک عیسائیوں کا تہوار ہے جسے ہم بڑے شوق سے مناتے ہیں۔ ایک راہب تھا عیسائیوں کا، کلیسا کی خدمت کرتا تھا، اس کا کسی عورت کے اوپر دل آ گیا، اب وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے، لیکن ان کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ عیسائیوں کے اندر یہ قانون ہے کہ جو راہب یا راہبہ ہوتی ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی، ان کی ساری زندگی اپنے کلیسا کی خدمت کے لیے وقف ہوتی ہے۔ لیکن اب راہب چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم ہو، تو اس نے اپنی معشوقہ کو کہا کہ میں نے رات کو خواب کے اندر دیکھا ہے کہ 14 فروری کا دن ایسا دن ہے کہ جب ہم دونوں آپس کے اندر ملاقات کر لیں، اس دن ہم اپنا تعلق قائم کر لیں جنسی، تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے۔ وہ اس کی بات پر راضی ہو گئی، اس نے اس کی بات مان لی، تو دونوں آپس کے اندر ملے، لیکن پھر جیسے ہی قانون کی دھجیاں اڑانے کے بعد انجام ہوتا ہے وہی ان دونوں کا ہوا، انہیں قتل کر دیا گیا۔ لیکن وہ تو چلے گئے، قتل ہو گئے، کچھ اسی فکر کے لوگ موجود تھے جنہوں نے ان دونوں کو شہید محبت کا نام دے کر ان کے اس دن کو زندہ کیا اور اسے دنیا کے اندر پھیلایا کہ وہ شہید محبت ہیں، ان کی یاد کے اندر یہ دن منایا جائے گا۔ آج بھی دنیا میں وہ منایا جا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی ان کی پیروی میں اسی تہوار کو منانے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، جس قوم کے ساتھ وہ رہنا پسند کرتا ہے، جس کے عادات کو اپنے اندر اپناتا ہے، قیامت والے دن اس بندے کو اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے معاشرے کے اندر اچھے کام کا آغاز کیا، جب تک لوگ اس اچھے کام پر عمل کرتے رہیں گے تو اسی کے برابر اللہ رب العزت اس کے آغاز کرنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے، لیکن جو اس پر عمل کر رہے ہیں ان کے اجر کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو بندہ معاشرے کے اندر برے کام کا آغاز کرتا ہے، فرمایا جب تک وہ معاشرہ اس برے کام کے اوپر عمل کرتا ہے یا اس کو آگے پھیلاتا ہے تو سارے کا سارا گناہ اس کے آغاز کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کس سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں، آپ معاشرے میں اچھائی پھیلا رہے ہیں یا معاشرے کو برائی کے ذریعے فروغ دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ تہوار ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، وہ منا رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اس گناہ کے اندر شریک نہ ہوں۔ اسلام تو حیا کا درس دیتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور فرمایا کہ جہاں حیا ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حیا موجود ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، دونوں ازل سے ابد تک ایک ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے۔ اس لیے اسلام حیا کا درس دیتا ہے